अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल वही मेक टॉपर्स पर। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामियत के पेपर में हवाले किस तरह से ऐड करते हैं, अशार और कोटेशंस किस तरह से ऐड करते हैं। इस तरीके को मैंने 8 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझना है और इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक हवाला जात को अपने पेपर्स में भी ऐड करना है। तो पॉइंट नंबर 1 है कुरानी आयात या अरबी हवाला जात वगैरह लिखना। तो अरबी लिखने के लिए यहाँ पर मैं 604 ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी मार्कर दस्तयाब है, जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अरबी लिखते वक्त आपने कोशिश करनी है कि वो एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाए। जो भी आयत हो आपने उसे एक ही लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अरबी लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे कुछ ज़्यादा ही चली जाती है, इसलिए आपको एक लाइन स्किप करनी पड़ेगी और इससे आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पेपर खूबसूरत नहीं लगेगा। अरबी की लिखाई आपको जैसी भी आती है आप लिख दें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि इसमें ज़ेर ज़बर या पेश वगैरह बिल्कुल नहीं लिखने, क्योंकि इससे पहली बात आपकी गलती हो सकती है आपसे अरबी लिखते वक्त, और आप ज़रूरी नहीं कि आप वाज़े करके या बिल्कुल ठीक ही लिख दें, आदमी भूल भी सकता है। तो ये गलती हो सकती है, गुनाह हो सकता है, और दूसरा आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा आपको ज़ेर ज़बर लिखने वगैरह में। तो तर्जमा लिखने के लिए आपने सिंपल मार्कर को यूज़ करना है या आप पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। 604 मार्कर को आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसके साथ आपने ऊपर अरबी लिखी है। तो यहाँ पर ये 2 कॉमे भी लगा देने हैं। ये देखिए, ये हमारा पहला तरीका हो गया कुरानी आयत लिखने का तरीका। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है हदीस या अरबी अक़वाल लिखने का तरीका। तो हेडिंग, हदीस की हेडिंग लिखने के लिए मैं 604 ब्लू मार्कर को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेन हेडिंग है। और इसके बाद हदीस आपने लिखनी है। हदीस में भी आपने जिस तरह आपने आयत लिखी थी उसी तरह आपने चंद बातों का ख़ास ख्याल रखना है कि हदीस लिखने के लिए आपने 604 मार्कर को यूज़ करना है। वो ब्लैक भी हो सकती है और ब्लू भी हो सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप ब्लैक मार्कर को अरबी लिखने के लिए इस्तेमाल करें और ब्लू पॉइंटर या ब्लू सिंपल मार्कर को आप उसका तर्जमा लिखने के लिए यूज़ करें। तो ये 604 मार्कर यूज़ की है, आप जो भी हो आपके पास आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हदीस छोटी हो तो उसे लाइन के दरमियान में लिखना है, यानी बिल्कुल सेंटर में आए वो हदीस, ऐसा नहीं कि एक तरफ हो जाए। इस तरह से हदीस खूबसूरत लगती है। तर्जमा के गिर्द आपने कौमे ज़रूर लगाने हैं, जिस तरह आपने ऊपर आयत में लगाए थे। ये देखिए, तर्जमा की हेडिंग मैंने 604 मार्कर के साथ दी है और उसके बाद जो तर्जमा है मेन, उसे मैं पॉइंटर के साथ लिख रहा हूँ। ये देखिए, आपने खूबसूरत करके लिखना है। ये देखिए, इस तरह से हमारी हदीस, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है किसी भी आयत का तर्जमा या हदीस का तर्जमा। ये पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें अरबी लिखनी नहीं आती या उन्हें अरबी याद नहीं है, तो उन्हें तर्जमा आता है तो वो तर्जमा इस तरह से लिख सकते हैं। आपने ऊपर तर्जमा की हेडिंग देनी है, आप 605 मार्कर को यूज़ कर सकते हैं तर्जमा की हेडिंग देने के लिए। और जो आपने तर्जमा लिखना है तो उसके लिए 604 ब्लू मार्कर को यूज़ करना है। बेहतर है ब्लू मार्कर यूज़ करें। अगर तर्जमा सिर्फ एक लाइन का है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइंस का है तो काट मार्कर 604 को यूज़ करना है। और अगर ये तर्जमा 2 से ज़्यादा लाइंस पर मुश्तमिल हो तो उसे लिखने के लिए अगले पॉइंट में मैं ये तरीका बयान कर देता हूँ कि उसे आपने किस तरह से लिखना है। इसे लिखने के लिए आप सिंपल मार्कर या पॉइंटर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों। ये तर्जमा हो गया। आप तर्जमा लिखने के बाद नीचे आपने फरमान नबवी लिख देना है। ये देखिए, इससे आपकी जो कोटेशन है उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ये छोटे से डिज़ाइन भी बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें 5 से 6 लाइंस का जो फरमान होता है या कौल होता है उसे लिखने का तरीका हम सीखेंगे। ये पॉइंट तकरीबन ज़्यादातर पाक स्टडी में ही इस्तेमाल होता है, जैसे अल्लामा इकबाल या क़ायद आज़म के फरमान वगैरह लिखने के लिए। तो इसे लिखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे मार्कर के साथ लिखें, पेन के साथ लिखें या कैसे लिखें। तो इस हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ कि अगर आपका ये कॉल बहुत बड़ा है 5 से 6 लाइंस का, तो उसे आपने मार्कर से बिल्कुल भी नहीं लिखना।
تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو اس کال میں سب سے زیادہ اہم بات ہے آپ نے اسے 604 مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور باقی جو کال ہوگا اسے آپ نے پوائنٹر کے ساتھ یا سمپل مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ یا اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کال کو شروع سے مارکر کے ساتھ لکھیں 3 سے 4 الفاظ، اور اس کے بعد 3-4 الفاظ لکھنے کے بعد باقی آپ نے پوائنٹر یا سمپل مارکر سے لکھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے جا کر مارکر کو یوز کرنا ہے 604 کو، یعنی شروع سے آپ نے مارکر کے ساتھ لکھ دیا، پھر پوائنٹر کے ساتھ لکھ دیا، اور آخر میں جب آپ ختم کریں گے اس کال کو تو پھر آپ نے مارکر کو یوز کرنا ہے۔ جس طرح یہ دیکھیے اس کال میں یہ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی، تو اسے میں 604 بلیک مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے لکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کی لکھائی اس طرح کی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس طرح کی پریزنٹیشن سے بھی بہت اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے بہت جلد میں اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، تو اس کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اب پوائنٹ نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں، اور پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ 2 اشعار جب بھی آپ کو لکھنے ہوتے ہیں، جیسے تشریح میں آپ لکھتے ہیں اردو میں، تو 2 اشعار جب بھی لکھنے ہو تو انہیں لکھنے کے لیے آپ نے 605 مارکر کو یوز کرنا ہے، یا اگر آپ 605 مارکر کو نہیں استعمال کر سکتے تو آپ پوائنٹر یا سمپل مارکر، راؤنڈ ٹپ مارکر جسے کہتے ہیں، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے جب بھی آپ نے 2 اشعار لکھنے ہیں تو پہلے شعر کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر مارجن لائن کے بالکل ساتھ لکھنا ہے۔ یہ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے شعر کو مارجن لائن کے ساتھ لکھا، اور دوسرے شعر کو جہاں پہلا شعر اینڈ ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہ دیکھیے اسے لکھنے کے لیے آپ نے 605 مارکر کو کبھی بھی یوز نہیں کرنا، بہتر ہے کہ آپ پوائنٹر یا دوسری راؤنڈ ٹپ مارکر یوز کیجئے۔ اب ہے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 6، اور یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا پوائنٹ ہے، اور یہ ہے شعر لکھنا۔ تو کافی اسٹوڈنٹ شعر کے حوالے سے کنفیوز رہتے ہیں کہ شعر کس طرح سے لکھا جائے، تو یہ طریقہ بہت ہی بہترین ہے۔ یہ دیکھیے شعر لکھنے کے لیے جب بھی آپ کوئی شعر لکھنے لگیں تو ایک لائن آپ نے اوپر سے چھوڑنی ہے اور ایک لائن نیچے سے چھوڑنی ہے۔ یہ دیکھیے، اور شعر لکھتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ شعر اگر چھوٹا ہے تو اسے آپ نے بالکل لائن کے درمیان میں لکھنا ہے، یعنی ایک طرف نہ ہو، اس سے خوبصورتی بڑھتی ہے اور آپ کا جو شعر ہوتا ہے اچھا امپریشن ڈالتا ہے چیک کرنے والے پر۔ یہ دیکھیے یہ ساتھ چھوٹی سی علامت بھی آپ نے لگا دینی ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 7 ہے ہمارے پاس مختصر قول لکھنے کا طریقہ، یعنی جو بھی قول ہوتا ہے، پہلے تو ہم نے سیکھا ہے کہ لمبا قول جو ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ اسے لکھنے کا طریقہ، اب ہم سیکھیں گے مختصر قول کہ جو چھوٹے اقوال ہوتے ہیں انہیں کس طرح سے لکھنا ہے۔ تو انہیں لکھنے کے لیے آپ نے 604 مارکر کو یوز کرنا ہے، یا اس کے علاوہ پوائنٹر اور سمپل مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس طرح سے میں پوائنٹر کو یوز کر رہا ہوں، یہ پوائنٹر میں نے کٹ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو پوائنٹر بھی کٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا، تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے۔ تو یہ کال لکھنے کے بعد نیچے آپ نے کال لکھنے والے کا نام ضرور لکھنا ہے بریکٹس میں، ہمیشہ صفحہ کے درمیان میں لکھا جائے گا یہ کال، کیونکہ یہ چھوٹا ہوتا ہے اور اسے آپ نے صفحہ کے درمیان میں لکھنا ہے۔ اور ایک اور بات کہ کوٹیشن کو آپ نے کبھی بھی پین کے ساتھ نہیں لکھنا، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے آپ نے یہ ڈیزائننگ 2 چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا دینی ہیں، اور کوٹیشن کو ہمیشہ مارکر کے ساتھ یا پوائنٹر کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ اگر آپ نے انگریزی کال لکھنا ہے تو اسے کس طرح سے لکھنا ہے۔ تو انگریزی کال لکھنے کے لیے آپ نے سمپل مارکر کو یوز کرنا ہے، یا پھر آپ پوائنٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں انگلش لکھنے کے لیے، اور انگلش کو آپ نے ہمیشہ لائن کے درمیان میں لکھنا ہے، اور یہ 2 کامے ضرور لگانے ہیں۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ آپ نے جب بھی انگلش کی کوٹیشن لکھنی ہے تو اس کے ساتھ اردو ترجمہ ضرور لکھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ صرف آپ نے انگلش کوٹیشن لکھ دی ہے اور یہ کافی ہے نا، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، آپ نے ساتھ ترجمہ ضرور لکھنا ہے، اردو ترجمہ جس طرح یہ میں نے لکھا ہے، اور اسے بریکٹس میں کلوز کر دینا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کوٹیشن لکھنے والے کا نام بھی ظاہر کرنا ہے واضح آخر پہ، تو اسے بھی آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے اور یہ ڈیزائن بنا دینا ہے۔ تو یہ ہمارے پوائنٹس ہو گئے۔
آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ ایک بہت ہی اہم بات کہ ہر حوالے سے ایک لائن پہلے اور ایک لائن بعد میں آپ نے ضرور سکپ کرنی ہے۔ یہ دیکھیے جس طرح جتنے بھی میں نے حوالہ جات لکھے ہیں ان سے ایک لائن پہلے اور ایک لائن بعد میں نے سکپ کی ہے۔ تو آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی شعر لکھنے لگیں یا کوئی حدیث یا آیت وغیرہ لکھنے لگیں تو آپ نے ایک لائن اوپر سے چھوڑنی ہے، درمیان میں وہ حوالہ دینا ہے اور ایک لائن نیچے سے چھوڑ دینی ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس چوتھا طریقہ تھا۔ تو آپ نے ان مین پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور آپ بہت ہی خوبصورت پیپر پریزنٹیشن بنا پائیں گے۔ میں اپنے چینل پر پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا اور آپ کو ہینڈ رائٹنگ بھی سکھاؤں گا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔